جی ہم بات کر رہے جی، تھے اور واٹس ایپ کا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اور جو ہمارا ای میل آئی ڈی ہے بہت بڑے اس کے تھرو بھی آپ اپنے اور کویشچن زمانے کے کر بڑے سکتے نیوٹیبل ہیں. ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے کچھ آج زیادہ اور تجارت سے غریبوں کی مدد کرتے تھے، اپنا گھر چلاتے تھے، بڑے سخی تھے، ان کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا تھا ان کی خوبیوں میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی. اسی طرح جب بارش نہیں ہوتی تھی نا مکہ میں، اچھا میں یہاں جب مکہ میں بارش نہیں ہوتی تھی میں یہاں پہ لوگ جناب عبد المطلب کا واسطہ دے جو عقائد کا معاملہ ہے نا بارش کی علماء مانگا کرتے تھے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں میں ایک اور بات چلوں، اگر ہمارے متعلق سے کسی کو ایسی کسی بات پہ خیال سے آگے جس کو بھی یہ بات کلیئرٹی چاہیے مستند حوالے کے بغیر بہت علماء ہے، تو اس کے لیے کتاب بڑھ کے ایک سے ایک زیادہ ضرور پڑھیے، سمجھ بوجھ رکھنے والا یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کو ان سب چیزوں کے حوالہ جات ایسی بات ان سب چیزوں کے بارے میں آتھینٹک انفارمیشن مل جائے گی. اور آپ ہم سے اگر چاہیں تو اپنے سوال کی صورت میں کامنٹس میں ہم سے کوئی بھی بات پوچھیں، ہم آپ کو اس کا انشاءاللہ سے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود انہوں نے ان کا میسج ماننے میں انہوں نے اتنی مخالفت کی، وہ اور چیز ہے. ان کے دادا کو وہ اتنا رتبہ دے رہے ہیں. اچھا چلیں ہم اس بات کی کلیئرٹی یہاں پہ ضرور دے دیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یا آپ کے سارے اجداد بہت عزت والے تھے. سو واز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، جب تک آپ نے ایک سٹینڈ نہیں لیا کہ اللہ نے سب انسانوں کو برابر بھیجا ہے، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، غلام کو آقا پر، آقا کو غلام پر، کوئی برتری نہیں. اگر کسی کو برتری ہے تو اللہ کے قرب کی وجہ سے، اللہ کی پسندیدگی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اپنے اعمال اور اچھی نیت کی وجہ سے، اچھی خوبیوں کی وجہ سے جو اللہ نے دی ہیں. تو پریشانی تو اس وقت آئی، ان کو اپنی سرداری جاتی ہوئی نظر آئی. انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ جو غلام ہمیں دیکھ کے ڈر جاتے تھے آج ہم انہیں کہتے ہیں یہ دین چھوڑ دو، اور وہ کہتے ہیں جان سے مار دو، دین نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو تو یہ ریولوشن تنگ کر رہا تھا کہ یہ کیا ریولوشن آ رہا ہے. کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے کوئی پرابلم نہیں تھا، وہ سب کی عزت و تکریم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین سمجھتے رہے. اور وہ جو حجر اسود والا واقعہ ہے وہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی ہے، امپورٹنس دیتے تھے. جب ہجرت کی ہے جی تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب کو جی چھوڑ کے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس فلانے 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 کی امانت ہے، تم ان کو لوٹا کے واپس آنا. تو ٹرسٹ کا ایک لیول تھا. اگر ان کے لیے اتنا بڑا رتبہ نہ ہوتا تو وہ اپنی ویلیویبلز رسول اللہ کے پاس کیوں رکھوائے. جناب عبد المطلب ایک دفعہ یمن کے تجارتی سفر پہ تھے اور کچھ تاجروں کے درمیان ڈیرا ہوگا، ریسٹورانٹ ہوگا، یا کھانے کی جگہ ہوگی، آرام کرنے کی سرائی ہوگی. اس زمانے کے اعتبار سے ریسٹورانٹ سے قتل مراد آج جیسے ریسٹورانٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک بوڑھے یمنی نے جب آواز سنی جناب عبد المطلب کی تو اس نے کہا سردار میں آپ کو چھو سکتا ہوں. اور وہ نابینا تھا اس لیے اس نے چھونے کی بات کی. وہ نابینا تھا جی. وہ سہارا لے کے پہنچا اور اس نے جب آ کے چھونے کی اجازت مانگی تو جناب عبد المطلب کو بڑا عجیب لگا. لیکن اس کی عمر دیکھ کے آپ نے یہ خیال کیا کہ بوڑھا ہے. اس نے چہرے کو چھونا شروع کیا اور چھوتے چھوتے ناک کو ٹٹولنے لگا اور ایک دم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور ایسی روشنی پھیلی جیسے اسے کوئی بڑی قیمتی چیز مل گئی ہے. جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا سردار میں آپ کو خوشخبری بتاتا ہوں کہ میں آپ کی نسل میں، آپ کے گھر میں نبوت بھی دیکھ رہا ہوں اور بادشاہت بھی دیکھ رہا ہوں. کیا بات. اب یہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ بوڑھا یمنی ایک عالم تھا، الہامی کتابوں کا عالم تھا. وہ ایسے ہی کوئی چلتا پھرتا بوڑھا نہیں تھا کہ آئے اور کوئی بھی بات کہہ دی. اب اس سے ایک بات بڑی سمجھ آتی ہے کہ الہامی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ کے خاندان، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی والد، آپ کی والدہ، حالات، واقعات سب کا ذکر تھا. اور قرآن کریم تو خود کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ میرے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. خوبصورت بات ہے. جی
اب ہم سارے معاشرے کا حصہ ہیں، خاندان کا حصہ ہیں. اپنے بیٹے کو کون نہیں پہچانتا؟ جی. اس کی آواز، اس کے قدموں کی آواز، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اتنا کچھ جانتے تھے پہلے زمانے کے لوگ کہ ان کو کچھ شک شبے والی بات نہیں تھی کہ یہ ہیں یا کوئی اور ہے. ہو سکتا ہے یہ ہوں، ایسی باتیں نہیں تھی، بہت کلیئر تھی. تو جناب عبد المطلب یہ سنا اور واپس آ گئے، اپنے تجارتی سفر تھے. اور جب واپس آئے تو ان دنوں جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈ رہے، بیٹے عبداللہ کے لیے، جناب عبداللہ کے لیے. اب جناب عبداللہ کے لیے بیٹی یا بہو ڈھونڈتے ہوئے ان کی پرائرٹی کیا تھی؟ ان کی پرائرٹی تھی کہ صرف نسب ہی اعلیٰ نہیں ہو، عادتیں بھی بڑی اچھی ہوں، خوش شکل بھی ہو، خوش خصال بھی ہو، خوش اخلاق بھی ہو، اور خاندان بھی ایسا ہو کہ جو ہمارے برابر کا خاندان ہو. وہب بن عبد مناف، سید آمنہ کے والد، وہ ایک تجارتی سفر پہ شام میں تھے. تو انہوں نے، وہ جنگل میں شکار کرنے چلے گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت، جیسے میں نے پچھلے بھی نشست میں کہا کہ جناب عبداللہ کو اس زمانے کا یوسف کہا جاتا تھا. اتنے خوبصورت، بڑی خوش خصال اور شرمیلی طبیعت تھی، بڑی مزیدار پرسنالٹی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی اس نوجوان کے پیچھے ہیں. اصل میں یہودیوں نے پہچان لیا تھا کہ آخری نبی کے والد ہیں، اور چونکہ وہ عرب تھے اور مکہ کے رہنے والے تھے، یہودی ہمیشہ یہ خواہش کرتے رہے کہ آخری نبی ہماری قوم سے ہوں، بنی اسرائیل سے ہوں، شام میں ہوں. ان کا گمان نہیں تھا کہ یہ عرب ہوں. تو جب ان کو یہ نشانیاں میچ کی اس نوجوان سے جن کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا، تو ان کو قتل کرنا چاہا انہوں نے. جناب وہب بن عبد مناف، فادر ان لا ٹو بی، اگلے وقت میں جنہوں نے سسر بننے، وہ دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی یہودی قریب ہوئے تو ایک غیر انسانی مخلوق اس نوجوان کی حفاظت میں آ گئی، اور انہوں نے ان یہودیوں کو مار بگایا. اس سے جناب وہب بن عبد مناف کے ذہن میں اس نوجوان کی بڑی محبت اور عقیدت جاگی. انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی بیٹی کسی ایسے اچھے نوجوان سے اگر بیاہ سکوں. انہوں نے پتہ کیا یہ نوجوان کون ہے، اور پتہ کرنے کے بعد یہ ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مکہ اور مدینہ منورہ، اس میں لوگ آتے جاتے بہت تھے. ایک تو تجارت ریزن تھی، دوسرے رشتہ داریاں بھی تھیں. قبیلہ یہاں بھی بسا ہوا ہے، قبیلہ وہاں بھی بسا ہوا ہے. اسی طرح قبائلی معاشرے میں وہ جو ایک دوسرے کے حلیف ہوتے ہیں، الائز ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اسی طرح دونوں طرف یہ ہوتا تھا کہ اگر میں تجارت کرنے یثرب آؤں گا تو میرا حلیف قبیلہ میری حفاظت کرے گا، اور اگر حلیف قبیلے کا کوئی شخص مکہ میں آئے گا تو وہ میری پناہ میں ہوگا. تو ایک کامن فرینڈ کے تھرو جناب وہب بن عبد مناف نے پیغام بھیجا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ کا رشتہ چاہتا ہوں. اچھا، وہ جو عالم تھا تجارت کے دوران، جو عالم تھا اس نے بھی تو بنی زہرہ کا حوالہ دیا تھا، اور حضرت عبد المطلب کا بھی میرا خیال ہے وہاں پہ تھوڑا سا مائنڈ بن گیا تھا شاید. اگلی نشست میں بات. جی انشاءاللہ اس موضوع کو یہیں سے ہم لے کے چلیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.